السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں سوال ہے ایک بہن کا، کہتی ہیں کیا گروپ کی شکل میں خواتین کا محرم کے بغیر یا چند کے محارم کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی جواز ملتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امہات المومنین سے سفر حج یا عمرہ کی ایسی کوئی دلیل ملتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر سعودیہ نے خواتین گروپ کی اجازت دے دی۔ برائے مہربانی وضاحت کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، اولاً یہ واضح ہونا چاہیے کہ صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ خواتین کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں، گرچہ وہ سفر حج یا عمرے ہی کے لیے کیوں نہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح صریح بیان ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1862، صحیح مسلم حدیث نمبر 1341۔ تو واضح یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، خواہ وہ حج عمرے کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو۔ لیکن بعض اہل علم کا یہ کہنا کہ حج کا سفر جو ہے عورت بغیر محرم کے کر سکتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے قابل اعتماد جو ہے خواتین ہوں اور مرد و خواتین ہوں جو قابل اعتماد ہوں۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے، جو ہے اس سلسلے میں جو استدلال کیا جاتا ہے، جس کی طرف بہن نے اشارہ کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1860، حدیث نمبر 1860 ہے صحیح بخاری میں، کتاب جو ہے باب حج النساء میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ ہے کہ جو ہے کہتے ہیں کہ اذن عمر رضی اللہ عنہ لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حجۃ حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف۔ یہ روایت ہے کہ حضرت عمر نے ازواج مطہرات کو جب انہوں نے آخری حج کیا، حضرت عمر نے تو جو ہے ان کو اجازت دی، ان کو بھی اجازت دی حج کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ یہ روایت، اس روایت سے لوگ عام طور سے بیان کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا، اسی لیے عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر نے روانہ کیا تھا۔ لیکن یہ استدلال غلط، اس واقعے سے یہ استدلال کرنا غلط ہے کہ بغیر محرم کے تھیں یہ خواتین ازواج مطہرات، یا کہیں روایت کے اندر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے محارم نہیں تھے۔ حضرت عثمان کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ساتھ میں بھیجنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ محارم نہیں تھے، ان کے محرم تھے ساتھ میں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں کہ محرم نہیں تھے۔ اپنی طرف سے اس کا اضافہ کرنا یہ غلط ہے، جو ہے
حج کا قافلہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حج کے لیے جا رہے تھے، تو ازواج مطہرات کے محارم کا انکار کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ محرم نہیں تھے، ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے رضائی بھائی، یہ تمام لوگ موجود تھے، اور امیر المومنین کا حج تھا، لوگ نکلتے تھے سب حج کے لیے. تو یہ کہہ دینا کہ ان کے ساتھ محارم نہیں تھے، یہ اپنی طرف سے بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کی خلاف ورزی کریں گے جانتے بوجھتے. اور ازواج مطہرات سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت کریں گے. لہذا یہاں یہ کہنا کہ ان کے ساتھ محرم نہیں تھے، یہ بے بنیاد چیز ہے. یہ جو ہم صحابہ کے سلسلے میں یہ گمان نہیں کر سکتے، اور جب روایات کے اندر کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، پھر اپنی طرف سے اس کو اضافہ کر لینا. یہ بھائی ان کے ساتھ ان کے محارم تھے، لیکن مزید ازواج مطہرات کے مقام، ان کے مرتبے کا اہتمام کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ نگرانی کریں ازواج مطہرات کی. یہ ان کی عز اور شرف، ان کے مقام اور مرتبے کے خاطر جو ہے امہات المومنین کو یہ مقام دیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، کی خصوصی انتظام فرمایا ان کی حفاظت کا، صرف محارم پر نہیں چھوڑ دیا. یہ جلیل القدر دونوں صحابہ کو عشر مبشرہ میں سے جو تھے، ان کو جو ہے اللہ جو ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے بغیر محرم کے تھیں، کوئی محرم نہیں تھا اس لیے جو ہے. اس لیے اس روایت سے، ازواج مطہرات کی اس روایت سے، اس عمل سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے اگر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں محرم نہیں تھے، تو یہ ان کے عمل جو ہے یہ حجت حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، بفرض محال ہم مان لیتے ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے محارم نہیں تھے، تو قول رسول کے، حدیث رسول کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کا عمل یہ حجت نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. ان کا اجتہاد ہے، انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں غلطی ہوئی. جو اجتہاد صحابہ کا صحیح حدیث کے خلاف پڑے وہ حجت نہیں مانا جائے گا. تو اسی لیے جو ہے امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ 930 پہ کہ لا تنہد حجتا علی ذلک لانہ لیس باجماع. اجماع صحابہ کا اجماع حجت ہے. کسی ایک صحابی کا قول جو ہے جو نص کے خلاف پڑے ہو تو درجہ والا وہ حجت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ دلیل چاہیے، ہم محرم نہیں تھے اس کی دلیل چاہیے. بدون محرم جو لوگ کہہ دیتے ہیں بغیر محرم کے ازواج مطہرات نے حج کیا تھا، اس کے لیے دلیل چاہیے. ایسا کہنا جائز نہیں بغیر دلیل کے، کیونکہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ان کا محرم رہا ہو، کیونکہ ان میں جو ہے بھتیجے بھانجے سب کے تھے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے عبد الرحمن بھائی موجود تھے اس وقت، اور اسی طرح اسما کی اولاد جو ہے عبداللہ بن زبیر وغیرہ موجود تھے. تو یہ کیسے کہا جاتا ہے بغیر محرم کے انہوں نے حج کیا تھا؟ اور پھر شیخ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیں، مان لیں کہ انہوں نے بغیر محرم کے حج کیا تھا،
تو معصوم تھوڑے ہیں، صحابہ میں جو ہے ان کو معصوم نہیں کہیں گے جو ہے، تو اس لیے حجت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، فلاں اور فلاں کی بات حدیث کے مقابلے میں یہ حجت نہیں، اللہ رسول کے مقابلے میں کسی صحابی کا عمل یہ حجت نہیں ہے۔ سنت میں جو ہے جیسا کہ اس پر جو ہے علماء کا اتفاق و اجماع، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع الناس انه من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس، کہ لوگوں کا اس پر اجماع اتفاق ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث واضح ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے قول کی بنیاد پر، کسی کے عمل کی بنیاد پر اس حدیث رسول کو چھوڑ دے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما منا الا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، قابل اخذ و رد ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو رد نہیں کی جا سکتی ہے، باقی سب کی باتیں رد کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں پر جو چیز شیخ کہتے ہیں واجب ہے کہ وہ سنت کو لیں، حدیث کو تھامیں جو ہے، اور کسی کے قول اور فعل سے حدیث کا معارضہ نہ کریں کہ فلاں نے تو یہ کہا، فلاں نے کہا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث رسول کا معارضہ کسی امتی کے قول اور فعل سے کرنا یہ سرے سے جائز نہیں ہے، لہذا بغیر محرم کے جو ہے صحیح نہیں ہے سفر کرنا، اور یہ گمان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ عائشہ جیسی جلیل القدر جو ہے عالمہ فاضلہ فقیہہ جو ہے بغیر محرم کے وہ سفر کریں۔ دیکھیے فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 361 اور 362۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے میں جو ہے گفتگو فرمائی ہے کہ جو ہے یہاں پر کہ متشابہ اگر زیادہ یا شبہ لوگوں کو ہوا ہے کہ محرم تھے یا نہیں تھے، شبہ کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں محرم نہیں تھے، تو اس کو متشابہ کو محکم پر پیش کرو، محکم پر پیش کرو۔ تو محکم یہ ہے کہ بغیر اور محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ احتمال جو ہے کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ بغیر محرم کے انہوں نے سفر کیا تھا، محرم کا ہونا ضروری تھا، ان کے ساتھ تھے ان کے محارم، لیکن ان کے ساتھ کہتے ہیں شیخ ابو عثمان اور جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو جو دو جلیل القدر صحابہ کو لگایا تھا، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کو واضح کرنے کے لیے، ان کے احترام میں جو ہے، ان کے مقام مرتبے کی خاطر جو ہے، ازواج مطہرات کے مقام مرتبے کے خاطر جو ہے ان کے ساتھ ان دونوں صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ محرم نہیں تھے۔ تو یہ اپنی طرف سے لوگ جو ہے شامل کر لیتے ہیں کہ محرم نہیں تھے ساتھ میں، تو یہ چیز واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل جو ہے لوگ جو ہے اس کو دلیل بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت اور پیش کرتے ہیں صحیح بخاری ہی کی 3400 نمبر کی ایک روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، طویل روایت ہے، اس میں ہے کہ الضعینۃ ترتحل من الحیرہ حتی تطوف الکعبہ لا تخاف الا اللہ، کہ ایک وقت امن و امان کا وہ وقت آئے گا جب کہ ایک ضعینہ کجاوے میں بیٹھی ہوئی اور عورت جو ہے ہیرا سے سفر کرے گی کعبہ کی طرف، تطوف کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ بھی لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ بغیر محرم کے عورت حج کو جا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیشین گوئی کی ایک دن آئے گا، آپ بیان کرنا امن و امان کا، کہ اس طرح امن و امان پیدا ہوگا۔ حضرت عدی سے کہا کہ ایسا امن آئے گا ایک دن کہ ایک خاتون بھی اگر سفر کرے گی تو اس کو بھی اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ بتلانا مقصود ہے، یہ بتلانا مقصود نہیں کہ اس کا یہ عمل جائز ہوگا، یہ آپ نے نہیں کہا کہ اس کا عمل جائز ہوگا، آپ نے آنے والے دنوں میں جو آنے والی چیزیں تھیں ان میں
صرف بات یہ بتائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب جزیرۃ العرب میں، دنیا میں امن و امان اللہ تعالیٰ اس قدر قائم کرے گا کہ ایک خاتون نکلے گی ہیرا سے خانہ کعبہ تک، اور اللہ کے سوا کسی کا اس کو خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اس کے اس عمل کو اللہ کے بھی سب جائز قرار دے رہے تھے، یہ استدلال کرنا غلط۔ ایسا ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو پیشین گوئی بتائی کی۔ تو اس سے بھی استدلال کرنا کہ عورت کا طرح سفر کرنا، حج کرنا یہ جائز ہے، بغیر محرم کے سفر کرنا جائز ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو صحیح فہم اور صحیح بصیرت عطا فرمائے۔ لیکن کیا کہا جائے، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح جب ارشاد موجود ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔